5ویں آسمان پر ہیں، تو امام مہدی جو ہے وہ ان کی جو غیبت ہوئی ہے اس کے حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ اہل سنت کے ہاں تو انہوں نے ابھی پیدا ہونا چاہیے. اہل تشیع کا موقف ہے کہ وہ غیابت میں ہے، پردے میں ہے، اور چند بڑے بڑے علماء کی ہی ان سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن پریکٹیکلی اہل تشیع کو بھی اپنے جتنے جدید مسائل ہیں ان کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. آج تک کسی شیعہ عالم نے نہیں کہا کہ یہ میں مسئلہ امام مہدی سے پوچھ کے بتاتا ہوں. تو پریکٹیکلی تو امام مہدی کا ڈورمنٹ کنڈیشن میں جانا فائدہ مند تو نہ ہوا. امام سے تو شیعہ بھی محروم ہے پچھلے 1200 سال سے، سنی بھی محروم ہے. اگر امامت کا وہ کنسپٹ مانا جائے جو شیعہ کے ہاں ہے تو امام تو ان کا بھی غائب ہے، سامنے کوئی نہیں ہے. اور آج بھی وہ کوئی مسائل لوگوں کو نہیں بتاتے. اگر وہ مسائل بتاتے ہوں تو پوری دنیا کے شیعہ علماء فروعی مسائل میں ایک مسئلے کو فالو کریں نا. اب شیعہ میں ہی بڑے بڑے مرجے ہیں. ایک کہتا ہے کہ چھریاں اور زنجیر زنی کرنا یہ غلط ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں حرام تو نہیں ہے لیکن بچنے میں عافیت ہے. ایک جیسے فتوی نہیں ہے. اگر امام مہدی ہوں گے تو ایک فتوا دیں گے نا. اس کا مطلب ہے کہ کسی کی کوئی کمیونیکیشن امام مہدی کے ساتھ نہیں. میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اللہ کے بندو یہ ایک ماڈرن دور ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس پلانٹ ارتھ پہ موجود ہیں وہ، تو پھر کوئی ان کے ساتھ کمیونیکیشن بھی ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں ہمارے امام ملتے ہیں تو یار ہمیں بھی کوئی موقع فراہم کریں، ہمارے پاس کوئی ان کا واٹس ایپ نمبر ہو، کوئی موبائل نمبر ہو، بجائے کہ ہم دنیا دار مولویوں سے پوچھیں، ہم ڈائریکٹ اپنے امام سے مسئلہ پوچھیں. تو اس کو بعض علماء نے گستاخی بنا کے پیش کیا. حالانکہ اس میں کوئی گستاخی والا مسئلہ نہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ امام علی ابن موسیٰ رضا کا مجھے ایڈریس بتائیں تو آپ مجھے بتائیں گے کہ مشہد میں چلے جائیں، وہاں ان کا مزار ہے، وہ قبر میں. تو یہ گستاخی کہاں سے ہوگی؟ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ امام علی ابن موسیٰ رضا زندہ ہے اور اس وقت کہیں پردے میں ہے تو میں کہوں گا یار میری فون پہ بات ہی کرا دو، کوئی کانٹیکٹ میں کر لوں تاکہ میں ان فتنوں سے بچ سکوں. تو پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس جھگڑے کی بجائے کہ امام مہدی غیابت میں ہے یا انہوں نے پیدا ہونا ہے، اس طرف توجہ دیں کہ امام مہدی کی غیر موجودگی میں گیون سرکمسٹانسز میں ہم امت کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اب فلسطین کے لیے امت نے کچھ کرنا ہے، امام مہدی نے ابھی کچھ نہیں کرنا جب تک کہ وہ آ نہیں جاتے اور اہل سنت کے ہاں پیدا نہیں ہو جاتے. اینڈ رزلٹ تو سیم ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تراویح کے حوالے سے علی بھائی بتائیے گا کہ رسول پاک فقہ جعفریہ کا کنسیپٹ ہے کہ وہ اپنا موجود ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے تمام اعمال کے ان کی زیر نگرانی ہیں. تو میرا یہ کویسچن یہ ہے کہ میں اگر میرے امام ہیں اور میں ان سے کوئی رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں تو میری امامت میرا امام تو وہ ہے جو مجھے دو بدو میں جس سے رہنمائی یا جس تک میری پہنچ ہو، اپروچ ہو. اور اگر وہ غیبت میں ہے تو مجھے کم از کم مجھے ان کی غیبت سے کیا فائدہ ہونا ہے. ویئر ایز کہ مجھے تو چاہیے ایک ایسا امام جو جن سے میں کم سے کم کوئی رسائی حاصل کر سکوں اور میرے ان مسائل کا میں ڈائریکٹ ایسا حل دیکھ سکوں کہ جو سرٹیفائڈ اتھینٹیکیٹڈ جو ان کا نظریہ ہو وہ مجھے پتہ چل سکے. تو ان کا اتھینٹیکیٹڈ ان کا فرمان یہی ہے کہ میرے غیبت میں میرے روات احادیث سے رجوع کرو، میرے روات احادیث سے رجوع کرو. اور یہ آپ کو اگر پھر بھی اگر روات احادیث سے آپ رجوع کرتے ہیں یا احادیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر ایسا مسئلہ ہے جو راوی حدیث کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، بالکل آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کر سکتے ہیں اور یقیناً اس کا جواب آ جائے گا. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ وہ غیبت میں اس طرح آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں جیسے سورج جب بادل کے پیچھے ہوتا ہے. جب سورج بادل کے پیچھے ہوتا ہے سورج ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن سورج کی روشنی، سورج کی گرمی کی وجہ سے زمین میں زندگی اور حیات ممکن ہے. اور جب بادل نہیں ہوتا تو سورج کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیبت میں ہے، ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا کہ دین کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، لوگوں کی ہدایت کیسے ہوتی ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے غفلت نہیں کرتے اور دین حقہ کا وہ حفاظت فرماتے ہیں. اور جو بھی دنیا میں کوئی شخص ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کسی بھی جگہ ہو، اگر وہ صدق دل سے طلب کرے کہ مجھے فلان چیز امام زمانہ علیہ السلام سے چاہیے اور وہ واقعاً صادق ہو، یا وہی چیز اس کو ملے گا یا اس سے اس کو بہتر وہ دے دیں گے اور اس کو پتہ بھی چلے گا کہ امام علیہ السلام کی جانب سے آیا. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے صدق کی ضرورت ہوتی ہے، خلوص کی ضرورت ہوتی ہے، دکھاوے کے لیے نہ ہو. یہ قطعی ہے، یہ 100% ایسا ہو جاتا ہے اور ہوا ہے، اور میں اس کا گارنٹی دے دیتا ہوں کہ یہ حتماً اسی طرح ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کے لیے توسلات ہیں، دعائیں ہیں. جو شخص چاہتا ہے کہ یہ سعادت اس کو نصیب ہو، اپنے امام سے کوئی چیز طلب کرتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے مختلف خطوط میں بتایا کہ اس طرح سے مجھ سے رابطہ کرو. مفاتیح الجنان میں وہ سب مذکور ہیں. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر.